بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ کو سنا دیجیے. کون پڑھے گا؟ شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ثم استحضر جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. ثم استحضر ملائكة الجنة وخزنة النار وكثرتهم وعظمة خلقهم. ثم استحضر جميع الملائكة المقربين والحافين حول العرش وجميع حملة العرش وانظر إلى عظمتهم وعظمة العرش الذي يحملون وعظمة التسبيح والتصديق الذي به يتلذذون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإذا عرفت أن عظمة العرش في مقابل عظمة الله كالذرة بالنسبة للجبل علمنا أن خالق هذا الكون وفاطر هذا العالم هو الله العظيم الذي لا أعظم منه الكبير الذي لا أكبر منه القوي الذي لا أقوى منه الغني الذي لا أغنى منه لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تو آگے چلتے ہیں. آج کا سبق دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابراہیم لقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون. یعنی جھوٹے الہوں کو تم اللہ کے سوا چاہتے ہو, ان کو الہ بنا لیا. وجہ کیا؟ فما ظنکم برب العالمین. تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ یعنی تمہارا گمان درست نہیں ہے. تم رب العالمین کے بارے میں صحیح بات جانتے ہی نہیں کہ رب العالمین کون ہے. ای یعنی فما پس کیا ہے, ظنکم گمان تمہارا, بربکم تمہارے رب کے بارے میں یا اپنے رب کے بارے میں, ان یجازیکم کہ وہ جزا دے گا تم کو, بہی ساتھ اس کے, اذا جب لقیتموہ تم ملاقات کرو گے اس سے, جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, کیا جزا دے گا تم کو. وقد حالانکہ تحقیق, عبدتم عبادت کی تم نے, معہ اس کے ساتھ, غیرہ اس کے علاوہ, غیر اللہ کی. یعنی فما ظنکم برب العالمین, یعنی تم کیا سمجھتے رب العالمین کو, تم نے قدر نہیں کی. وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ جب تم اس جہالت کے ساتھ رب العالمین سے ملاقات کرو گے. وما ظننتم بہ اور کیا گمان کیا تم نے اس کے بارے میں, حتی یہاں تک کہ تم نے عبادت کر لی, معہ اس کے ساتھ, غیرہ اس کے علاوہ بھی. اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کا حق, اس کی قدر نہیں پہچانتا. اب میں لفظ لفظ پڑھوں گی اور آپ لوگ ترجمہ کرو گے, ٹھیک ہے؟ وما اور کیا ہے, ظننتم گمان کیا تم نے, باسمائہ اس کے ناموں کے بارے میں, وصفاتہ اور اس کی صفات کے بارے میں, وربوبیتہ اور اس کی ربوبیت یا اس کے رب ہونے کے بارے میں, من النقص کمی میں سے, حتی احوجکم محتاج کیا تم کو, یعنی تم محتاج ہو گئے, ذالک اس چیز کے, الی عبادت غیرہ کسی اور کی عبادت کی. یعنی تم نے اللہ کے ناموں, صفات اور ربوبیت کے بارے میں کمی کر کے کیا سوچا کہ تمہیں کسی اور کی عبادت کی ضرورت پڑ گئی. یعنی تمہارے اس گمان نے تمہیں محتاج کر دیا کہ کسی اور کی طرف رجوع کرو. اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. لوگ کسی دربار پر اولاد کے لیے کیوں جاتے ہیں, قبروں پر کیوں جاتے ہیں, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے, تو انہوں نے کیا چھوڑا؟ اللہ سے مانگنا چھوڑا. اللہ کے بارے میں ان کو گمان کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ وہاں سے نہیں ملتا, مایوسی. تو مایوسی کیا ہے؟ کفر. اس مایوسی نے, اللہ کے بارے میں اس غلط گمان نے ان کو غیر اللہ کے پاس
جا کر اولاد مانگنے پہ مجبور کیا یا اکسایا. یہ بھی تو ظن درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہاری نہیں سنے گا, تم رب سے مایوس ہو گئے. مثلاً کسی شخص کو آپ سے کوئی کام ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں آتا, کسی اور کو بھیج دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا خود ہی آ جانا, تم نے اس کو کیوں بھیجا؟ تو وہ کیا کہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ میری بات نہیں سنیں گے. تو اس پر آپ کو مزید غصہ آئے گا کہ تمہیں یہ کہا کس نے تھا, تم میرے بارے میں اتنی بدگمانی رکھتے ہو, تم نے میرے بارے میں یہ کیوں سوچا. فلو پس اگر ظننتم بہ گمان کرتے تم اس کے بارے میں, ما جو ہوا وہ, اہلہ اہل ہے اس کا, جیسا وہ ہے اگر تم اس کو ویسا سمجھتے. سبحانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک ہے وہ, من اس سے, انہ بے شک وہ, بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر تمہارا یہ گمان ہوتا, یقین ہوتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ انہ اور بے شک وہ, الغنی بے نیاز ہے, عن کل ما سواہ ہر اس سے جو اس کے علاوہ ہے, وہ اپنے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہے, یعنی کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. He does not need anyone. وَكُلُّ مَا سِوَاهُ اور ہر ایک جو اس کے علاوہ ہے, فقیرٌ محتاج ہے, فقیر ہے, الیہ اس کی طرف, لا ما البتہ نہ, نیور, عبدتم تم عبادت کرتے, معہ اس کے ساتھ, غیرہ کسی اور کی. کیا خلاصہ ہوا؟ اگر تم اللہ کو پہچانتے اور اس کو جانتے, اس طرح پہچانتے جس کا وہ حقدار ہے, یعنی کہ وہ ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, اور وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے کہ ان سے کروائے, وہ خود ہی کر لیتا ہے سب کچھ, اور باقی سب محتاج ہیں, تو تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے. عبادت میں دعا بھی آتا ہے, الدعاء هو العبادہ. تم کسی اور کی طرف جاتے ہی نہ, کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہ. دو چیزیں ہوتی ہیں, شہوات اینڈ شبہات, ڈاؤٹس, کنفیوژن اور ڈیزائرز. یہ دو چیزیں انسان کو حق سے روکتی ہیں, حق قبول نہیں کرنے دیتی. ولو علمتم اور اگر تم جان لیتے, علمتم ان اللہ بے شک اللہ, قائم قائم ہے, بالقسط ساتھ انصاف کے, علی خلقہ اپنی مخلوق پر, وحدہ اکیلا, یعنی اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف برتتا ہے. وہ انہ اور بے شک وہ, المتفرد اکیلا ہے, بالکل ایک, بتدبیر خلقہ اپنی مخلوق کی تدبیر کے لیے, یعنی سب کی پلاننگ وہی کرتا ہے. لا یشرکہ نہیں شریک ہوتا اس میں, فیہ اس میں, غیرہ اس کے سوا, اس کی ذات میں یا اس کی پلاننگ میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک ہی نہیں ہو سکتا. والعالم اور جاننے والا ہے, بتفاصیل الامور, تفاصیل کا مطلب ڈیٹیلز, الامور سارے کاموں کی, کلھا سارے کے سارے. فلا پس نہیں, یخفا چھپی ہوئی, علیہ اس پر, خافیتن کوئی چھپنے والی چیز جو چھپنے کی کوشش بھی کرے, من خلقہ اس کی مخلوق میں سے, لما عبدتم معہ غیرہ تو تم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرتے یا عبادت میں شریک نہ کرتے. یعنی اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے, علم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے, وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا, اور وہ سب کی تدبیر کرتا ہے کہ کس کو کتنا کیا کب کہاں دینا ہے, اور اس میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں اس پلاننگ میں, یہ نہیں کہ آدھی اس نے کر لی اور باقی کسی اور نے کر لی, اور پھر وہ سارے امور کی تفصیل بھی جانتا ہے, ڈیٹیل سمجھتا ہے, اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی بھی نہیں, تو پھر تمہیں اس کے سوا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تم اسی کے پاس جاتے, کیونکہ اس سے زیادہ جانتا کوئی نہیں, اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیزوں سے کوئی واقف نہیں, اس سے زیادہ ڈیٹیلز میرے حالات کی کسی کو, میرے دل کے رازوں کی کسی کو نہیں, میری کیفیات کا پتہ کسی اور کو نہیں, اور پھر ہر چیز کی پلاننگ بھی اس کے پاس ہے, اور وہ انصاف بھی کرتا ہے, ظلم بھی نہیں کرتا. تو پھر آپ دیکھیے کہ انسان کسی اور کی طرف مائل بھی کیوں ہوگا,
جب اس کو پتا میرا ایسا رب ہے. مثلاً 2 لوگ ہیں کہیں گھر میں ہی، دیکھیے ایک اماں ایک ابا. اب مثلاً باپ جو ہے وہ بہت انصاف کرتا ہے، گھر کی ساری خرچے اور پلاننگ بھی وہی کرتا ہے، اور پوری ڈیٹیل بھی اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کتنا کیا کس کو چاہیے، اور سارے حالات سے بھی واقف ہے. اور ماں جو ہے وہ بالکل ان پڑھ جاہل، اس کو کچھ خبر نہیں کسی چیز کی. تو جب آپ کو کوئی کام ہوگا تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ باپ کے پاس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، اور اس کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اگر کسی انسان کے اندر بھی آپ تھوڑی سی اتھارٹی دیکھتے ہیں، یا اس کے اندر زیادہ علم دیکھتے ہیں، یا زیادہ کوالٹیز دیکھتے ہیں، تو آپ خود بخود اس کی طرف جاتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس نہیں جاتے. وہی مثال جو میں 2 دن سے دے رہی ہوں کہ جس کو اتنی سی بھی سینس ہے نا کہ دانت کی درد میں ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے، اور نظر کمزور ہو تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، اگر اتنی بھی کسی کو سمجھ ہے تو وہ اپوزٹ نہیں کرے گا، ادھر ہی جائے گا. اور جس کو نہیں پتا، مثلا ایک دیہات سے اٹھ کے آیا ایک شخص، وہ کسی سے پوچھتا، خود نہیں اس کو پڑھنا آتا، کس سے پوچھتا ڈاکٹر کدھر ہے، تو کوئی راہ چلتا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر لکھا ہوا چلے جاؤ اندر. وہ کیا کرے گا؟ وہ چلا جائے گا نا. کیوں جائے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کس چیز کا ڈاکٹر ہے. جو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں اور زمانے کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور خود بھی تجربہ کار ہیں، تو وہ بچوں کی ہر بات نہیں مانیں گے. لیکن جو خود بدو ہے، کچھ نہیں پتا، بچے ان کو پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ اور ہے. ان ساری باتوں سے پتا کیا چلتا ہے؟ وہی جس سے آج ہم نے بات کا آغاز کیا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے بارے میں لا علمی، اللہ کے بارے میں نہ جاننا ہے. اور سب سے اہم ترین علم جس کو جاننا فرض کے درجے میں، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے وَلَوْ عَلِمْتُمْ، اگر تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، وحدہ، ایک وہ، یعنی وہ ایک اکیلا رب، هو الکافی، وہی کافی ہے، انف، سفیشنٹ، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ اس کے پاس سب کے لیے بہت کچھ. جیسے میں صبح کی کلاس میں بات کری تھی نا کہ بلو ویل کئی ٹن پرانز کھاتی ہے ہر روز، کئی ٹن، جو پورے شہر کے لیے شاید کافی ہو جائے، وہ ایک اکیلی کھاتی ہے. تو ہاں سوچئے کہ وہ پیدا کون کرتا ہے، کس نے اندازہ رکھا ہوا کہ اتنی ویلز ہونی چاہیے اور اتنے ان کے لیے پرانز بھی ہونے چاہیے. وہی کر سکتا ہے. ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. اگر ایک دن ہمیں دے دی جائے کہ آج سمندر کے جانوروں کو آپ نے کھلانا ہے، ویل کی جو ٹنگ ہے وہ ہاتھی جتنی ہے. یس، بلو ویل کی جو زبان ہے نا اس کا وزن اتنا جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے. ہم کہاں ہیں؟ یہ ویل کیلیفورنیا میں بولتی ہے تو جاپان تک اس کی آواز سنی جاتی ہے، اور وہ پتہ نہیں 50 میٹر تک شاید اس کا سانس جاتا ہے اوپر. یہ ساری پلاننگ کس نے کی؟ سارے کریچرز میں. تو اس کا وہ دکھا رہے تھے ایک اس میں ڈاکیومنٹری میں کہ ایک سی لائن جو آرکا ویل کھاتی ہے، سی لائن، وہ ایک آئس کے اس کے اوپر تھی. وہ جو آرکا ویلز تھی وہ 5-6 بالکل لائن کے اندر سمندر میں آ کے، اور وہ ایسے کر کے ویوز بناتی تھی کہ وہ سی لائنز کے اوپر سے ویو جا کے اس کو ہٹ کرے اور وہ نیچے گر جائے، وہ آ جائے. اور وہ ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ ایک کپ جو ہے وہ وہاں اس کنارے دوسرے کنارے پہ ان کو اشارہ دیتا تھا اور آواز نکالتا تھا، اور وہاں سے پھر ایک کھٹی ہوئی چل کے آتی تھی. اور اینڈ میں جب وہ سی لائن گر گئی تو وہ انہوں نے واپس اس کو ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف اس کو ٹریننگ دے رہے تھے. کب they were teaching their baby how to catch their prey. تو وہ امیزنگ تھا کہ اب وہ ان کو کس نے سکھایا کہ اپنے بچے کو ایسے سکھاؤ؟ کس جگہ سے ٹریننگ لی تھی انہوں نے؟ آگے چلے. وَلَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْكَافِي لِعِبَادِهِ، بندوں کے لیے خود ہی کافی ہے. فَلَا يَحْتَاجُ، وہ نہیں محتاج، إِلَى مُعِينٍ، کسی مددگار کا. وَهُوَ الرَّحْمَنُ بِذَاتِهِ، اور رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، وہ اپنی ذات میں رحمان ہے. فَلَا يَحْتَاجُ فِي رَحْمَتِهِ، پس نہیں وہ محتاج اپنی رحمت میں، یعنی کسی پہ رحمت کرنے کے لیے، إِلَى کسی ایسے کا مَن يَسْتَعْطِفُهُ، جو اس کو رحمت دے،
یعنی اسے کسی سے لینی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی اپنی چیز ہے, اس کی اپنی صفت ہے. لما البتہ نہ توکل تم توکل کرتے, اللہ مگر, علیہ اسی پر توکل کرتے. ولما عبدتم معہ غیرہ, اور تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. یعنی جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں سے رحمت لے کے نہیں ہم پہ کرنی, اس کے اپنے ہی پاس ہے, یہ اس کی ذاتی صفت ہے, تو تم کسی اور پہ پھر توکل نہ کرتے, اسی پہ کرتے, اسی پہ بھروسہ کرتے. ان الملوک والرؤساء والامراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون الى من يعرفهم احوال الرعیة وحوائجهم. ان الملوک, بے شک بادشاہ, والرؤساء امیر رئیس, والامراء حکمران, لعجزهم اپنی عاجزی کی وجہ سے, وجهلهم اور جہالت کی وجہ سے, یحتاجون محتاج رہتے ہیں, کس کے؟ پولیس کے, الی من یعرفہم جو انہیں بتائے, پہچان کرائے, احوال الرعیہ ان کی رعیت کے احوال, یعنی ان کو کیمرے لگانے پڑتے ہیں یا خفیہ پولیس چھوڑنی پڑتی ہے یا مخبری کرنی پڑتی ہے تاکہ رعیت کیا کر رہی ہے پتہ چلتا رہے. وحوائجہم اور ان کی ضروریات کا بھی انہیں پتہ کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے. وإلی من یعینہم اور ان لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں بادشاہ, رئیس, امیر, جو ان کی مدد کریں, علی قضاء حوائجہم ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو امیر, اس کو اپنی ضرورت کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. وإلی من یستعطفہم اور ان کی جو ان کے اوپر عنایت کرے, نرمی کرے. ویسترحمہم اور ان پہ رحم کرے, بالشفاعت سفارش کر کے. ہم نے دیکھو کہ بڑے بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے کام نکلوانے کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. فاحتاجوا الی الوسائط ضرورتا, فاحتاجوا تو وہ محتاج ہوتے ہیں, الی الوسائط, وسائط وسیط سے ہے, وسیلہ جسے کہتے ہیں, یا میڈیٹر, یا بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت. واسطہ نہیں ہوتا, کوئی عرب ملک میں رہا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ وہ کوئی کام کرانا ہو تو کہتے ہیں واسطہ لگا ہے نا, بہت واسطہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو وسیلہ یا ہاں جیسے لائر ہوتا ہے مثلاً, وہ بھی ہو سکتا ہے. یا جو نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ دعا کریں, ہماری نہیں سنی جائے گی. ضرورتاً ضرورت کے وقت, لحاجتہم اپنی حاجتوں کے لیے ان کو وسیلے واسطے چاہیے ہوتے ہیں. وضعفہم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے, وعجزہم اور اپنی بے بسی کی وجہ سے, وقصور علمہم اور اپنے علم کی کمی کی وجہ سے. چونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے, ان کی بے بسی ہوتی, کمزوری ہوتی ہے, ان کی ضروریات ہوتی ہیں, اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی سفارش کر دے, کوئی ان کا کام کر دے. بادشاہ کے وزیر ضروری ہوتے ہیں, وزیر مشیروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو اس کو ہر فیلڈ میں اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق مدد دیتے ہیں. ایون بادشاہ بننے کے لیے عوام کا محتاج ہوتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو. جی ہاں, وزیر اعظم کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان کے ووٹ کا محتاج ہوتا ہے, ان کے گھر گھر جاتا ہے اور ان کی محنتیں کرتا ہے کہ مجھے ووٹ دو. وہ نہ دیں تو وہ کیسے وزیر بنے, امیر بنے. بہت اچھے اچھے حکمران مسلمان ہسٹری میں گزرے ہیں جن کے صرف مشیر ہی جو ہیں ان کو غلط مشوروں. بالکل بالکل, اسی لیے وہ بادشاہ غلط فیصلے کرتے ہیں کیونکہ ان کو خبریں غلط پہنچتی ہیں. بالکل, یعنی ہر کوئی, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, سب اللہ کے محتاج. اما القادر علی کل شیء, اما لیکن, القادر قادر, علی اوپر, کل شیء ہر چیز کے, وہ جو ہر چیز پر قادر ہے. العالم بکل شیء جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. الغنی بذاتہ عن کل شیء جو اپنے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, یعنی اپنا محتاج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے. الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم, الذی وہ جو, وسعت رحمتہ کل شیء اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر. فادخال الوسائط بینہ وبین خلقہ تو وسیلوں یا واسطوں کا داخل کرنا, ادخال داخل کرنا, الوسائط واسطے, بینہ وبین خلقہ اللہ اور مخلوق کے بیچ میں اوروں کو لے آنا, ینقص بحق ربوبیتہ اس کی ربوبیت کے حق میں کمی کرتا ہے.
ضرورت ہی نہیں، وہ خود کر سکتا ہے سب کچھ. وہ الوہیت ہی، اور اس کی الوہیت، و توحید ہی، اور اس کی توحید، و کمال ہی، اور اس کے کمال، یعنی اس کے کمال میں نقص ہے اگر وہ خود نہیں بندوں کی سن سکتا اور اسے کچھ کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے. وظن به ظن السوء، اور یہ اس کے بارے میں برا گمان ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تبارک و تعالی، وحدہ، هو الرب العظیم، وہی رب ہے سب سے بڑا. بے شک اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی سب سے بڑا رب ہے. الذی، وہ جو، یستحق، مستحق ہے، لذاتہ، اپنی ذات کے لیے، کمال التعظیم، کمال تعظیم اور عظمت کا اور احترام کا مستحق ہے، والاجلال، اور بزرگی کا، وکمال التألہ، اور کمال عبودیت کا، یعنی تألہ الہ سے نا معبود، والخضوع، اور خضوع خشوع. وہذا خالص حقہ سبحانہ، اور یہ خالصتاً اسی کا حق ہے. کیا کیا؟ کمال التعظیم، اجلال، کمال التألہ، الخضوع، یہ سارا صرف اس کا حق ہے. یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی عظمت کا دل میں احساس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بزرگی کا احساس اور اس کا رعب دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر کسی اور کی غلامی اور عبادت نہیں، اس سے بڑھ کر کسی اور کے آگے اس طرح نہیں جھکنا چاہیے. سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری اسی کے لیے ہونی چاہیے ہماری. ٹھیک ہے، یعنی بیلنس تو تبھی ہوگا نا، یا وہ زیادہ ہوگا یا یہ زیادہ ہوگا. جب اللہ کا زیادہ ہوگا تو بندوں کا obviously کم ہوگا، اور جب بندوں کا زیادہ ہو جائے گا پیمانہ ادھر جھک جائے گا، اللہ کا کم ہو جائے گا. بندوں کا روب اور بندوں سے انفلوئنس ہونا اور ان کے تھاٹس سے اور ان کی سب چیزوں سے، یہ اسی وقت ہوتا ہے، یا ان کو آئیڈیالائز کرنا یا ان کا بت دماغ میں بٹھا لینا جب انسان اللہ کی عظمت میں کمی کرتا ہے، اس کے حق میں کمی کرتا ہے، اس کے بارے میں گمان درست نہیں ہوتا. کیونکہ جو اللہ کو پہچان لے وہ سب سے بڑھ کے اسی سے محبت کرے گا. جو اللہ کو جان لے، ویسے صرف ایک ویل کی مثال جو ہے، یا وہ جو برڈز 9 days and nights وہ مائگریٹ کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک. بعض برڈ جو ہیں وہ امریکہ سے نیوزی لینڈ تک فلائی کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں. تو انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے نا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے کس طرح ان کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ نہ وہ رات میں رستہ بھولیں اور نہ وہ سوئیں، نہ وہ کھائیں، نہ پیئیں، نہ رکیں، اور اتنا اونچا فلائی کرتے ہیں کہ جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، یہ بہت کم ہوتی ہے، ویری لو لیول آف آکسیجن، اس میں وہ زیادہ بہتر سانس لے پاتے ہیں. کس نے بنایا ان کو ایسا؟ اور یہ ایسے ہی بنا دیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی؟ چڑیا ایک جگہ پیدا ہوتی، ادھر ہی رہتی، ساری زندگی ادھر ہی مرتی. یہ مائگریشن کیوں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ یہ اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ راستے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ انٹیلیجنس رکھ لی کہ ایک چھوٹا سا برڈ وہ کر سکتا ہے جو تمہارا ایک بڑا جہاز بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے. اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. آپ خود تو مانگ نہیں رہے اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کی سنی جائے گی، ہماری نہیں سنی جائے گی. اور پھر جب وہ سنی گئی مثلا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کیا کیا؟ اس بندے کا شکر ادا کیا کہ جی آپ کی وجہ سے مجھے یہ چیز مل گئی ہے. تحقیق ربوبیت میں کمی ہوئی نا. از اٹ کلیئر؟ آگے چلے. فمن اقبح الظلم، ظلم کی سب سے قبیح ترین شکل، ان یعطى حقه لغیرہ، کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا جائے. او یشرک معہ فیہ غیرہ، یا اس کے حق میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے. لا سیما، خاص طور پر، اذا کان الذی، جب کہ ہو وہ شخص جو بنایا گیا، شریک ہو، اس کا شریک، فی حق ہی، اس کے حق میں، ہوا عبدہ و مملوکہ، وہ اللہ ہی کا بندہ اور اس کا مملوک ہے، اسی کی ملکیت ہے. کما قال سبحانہ، کیا تمہارے وہ مملوک جو تمہاری ملکیت میں ہو تمہارے شریک ہو سکتے ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا؟ یعنی تمہارے مال میں تمہارے شریک بن جائے. اتنے شریک، فانتم فی سوا، کہ تم اور تمہارے غلام برابر ہو جاؤ. اور پھر تخافونہم، تم ان سے ڈرنے بھی لگو، کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنے ہم پلہ لوگوں سے ڈرتے ہو، یعنی کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں جیسے ان سے ڈرتے ہو ایسے اپنے مملوکوں سے ڈرنے لگو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اس طرح آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. فما قدر، اس نے قدر نہیں کی، اللہ کی، حق قدرہ، جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا. کس وجہ سے؟ من، یا سبب، بسبب
اس کی عظمت کے لا علمی سے، یعنی اس کو پہچانتا نہیں کہ کتنا بڑا ہے، وہ قدرت ہی و کبریائی، اور اس کی قدرت اور بڑائی سے، وہ اشرک معہ فی عبادتہ، اور اس نے شریک کر لیا اس کے ساتھ اس کی عبادت میں، من لیس لہ شیء من ذلک، البتہ من اس کو جو لیسا نہیں لہو اس کے لیے، اس کے پاس اس کی ملکیت میں، شیء کوئی بھی چیز، من ذالک اس میں سے، کس میں سے؟ عظمت، قدرت اور کبریائی میں سے، البتہ قطعا، بل هو اعجز شیء واضعفه، بلکہ وہ تو سب سے کمزور اور سب سے عاجز چیز ہے۔ کون؟ جس کو وہ خدا بنا بیٹھے۔ معبود باطل جو ہے وہ خود سخت عاجز ہے، کمزور ہے۔ آپ کو کبھی خود کسی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کو لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے؟ ہمارے خاندان میں کسی لڑکے کی شادی تھی، تو لڑکی والوں نے یہ شرط لگائی کہ جب تک لڑکے والے خاندان سے کوئی ہمارے پیر صاحب سے نہیں ملے گا تو ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ اب ہر کوئی جانے سے گھبرا رہا تھا، میں کہا میں جاتی ہوں، جا کے دیکھ لیتی ہوں، مل لیتی ہوں، کیا مسئلہ ہے۔ خیر میں گئی، پہلے تو ہم پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے رہے ایک جگہ پہ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتی تھی، بیٹھ کے دیکھتے کہ میں آبزرویشن بھی کرنا چاہتی تھی ہوتا کیا ہے، کیونکہ سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں، خود دیکھنا اور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اول تو وہ جو جگہ تھی وہ اتنی گھاٹی عجیب جگہ پر تھی کہ ڈائریکٹ کوئی ٹرانسپورٹ وہاں نہیں جاتی تھی، لازماً آپ کو اتر کے پیدل بھی چلنا پڑتا۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنا گھر ایسی جگہ بنایا ہوا تھا کہ پھر واقعی وہی پہنچے جو ہمارا سچا قدردان ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہت مشکل سے چل کے میں وہاں پہنچی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ بیٹھے پھر باری، پھر ایک کمرہ تھا اس میں وہ فرشی نشست لگی ہوئی تھی، وہ شاید شام میں کوئی مردوں کی وہاں پر ہوتی تھی، تو وہ میں نے دیکھا وہ گاؤں تکیے وغیرہ لگے ہوتے، آگے کوئی ڈبے شبے پڑے تھے اور اس طرح کی چیز۔ پھر ان کا آگے گھر تھا، تو جو مجھے لے کر بھی گئی تھی وہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی تھی۔ آگے گئے تو ان کی خواتین سے ملے اور باتیں کی، پھر بیٹھے رہے، ابھی آتے ہیں پیر صاحب، ابھی آتے ہیں۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو ان کو ڈاکٹر نے یہ چیز بھی منع کی ہوئی ہے، وہ بھی کیا ہوا ہے، فلاں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر وہ لوگوں کی اتنی بگڑی بنا سکتے ہیں تو وہ کیوں ہارٹ پیشنٹ ہے؟ جو خاتون میرے ساتھ گئی تھی اور ایک اور بھی کچھ لوگ بیٹھے، ان میں سے ایک کہنے لگی یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ پیر صاحب نے دیا تھا۔ یہ کانوں کی سنی بات اور میرے سامنے یہ بات کہی، انہیں صرف جن کے پاس ہو گئے تھے کہ ان پیر صاحب نے یہ بیٹا دیا تھا مجھے، ان صاف الفاظ میں شرک۔ تو اگر وہ بیٹا دے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو زندگی بھی دے لیں، صحت بھی دے دیں۔ یعنی اتنی کنٹراڈکشن، اور میں لوگوں کی عقل پہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے خود دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا لوگ اتنے پاگل ہو سکتے ہیں۔ وما قدر القوی العزیز، وما قدر القوی العزیز، اس نے قدر نہیں کی القوی قوت والے، العزیز زبردست غلبے والے، حق قدری ہی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، من اشرک معہ جس نے شریک ٹھہرا لیا اس کے ساتھ، الضعیف الذلیل کمزور اور عاجز کو، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، حق قدرہ من عبد معه غیرہ ممن لا يقدر على خلق شیء ولا خلق اضعف شیء وما قدر اللہ، اور اس نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدری ہی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، من جس نے عبد عبادت کی، معہ اس کے ساتھ، غیرہ کسی اور کی، ممن اس میں سے، یعنی وہ غیر کون ہے؟ ان میں سے ہے جو لا یقدر قدرت ہی نہیں رکھتا، علی خلق شیء کسی چیز کو بنانے کی، ولا خلق اضعف شیء بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، فاستمعوا لہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، خواہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کام کے لیے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، طالب اور مطلوب، چاہنے والا اور جس سے چاہا جائے، دونوں ہی سخت کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ البتہ قوت والا، غلبے والا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے قدر کا، من قال جس نے کہا، انہ بے شک اس نے، لم یرسل الی خلقہ رسولا
کہ اس نے اپنی مخلوق کی طرف کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا. یہ بھی ناقدری ہے. وہ کیسے ہے ناقدری؟ اللہ کے ذمے تھا بندوں کی ہدایت اور اس نے انتظام کیا, اور وہ کہ نہیں اللہ نے کیا ہی نہیں انتظام, ایسے چھوڑ دیا. ولا انزل علیہم کتابا, اور یہ کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. یہ کس قدر ناقدری ہے. بل نسبہ الی ما لا یلیق بہ, بلکہ اس نے اس کو منسوب کیا اس کی طرف کہ جو اس کے لائق نہیں. ولا یحسن بہ, اور وہ اس کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا. من اہمال خلقہ, کہ اس نے اپنی مخلوق کو بلا دیا ہے. وَإِدَاعَتِهِمْ وَتَرْكِهِمْ صُدَا, اور ان کو ضائع کر دیا اور یوں ہی مہمل چھوڑ دیا. وَخَلْقِهِمْ بَاطِلًا وَعَبَثًا, اور یوں ہی باطل بیکار پیدا کیا. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو ایسے بیکار فضول میں پیدا کر دیا اور یوں ہی گھومنے پھرنے بھٹکنے کے لیے اور منمانیاں کرنے کے لیے, اور ان کو پیدا کر کے وہ بھول گیا اور اس نے ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا, تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ناقدری ہے. کیا کہہ دیجئے کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, جو نور تھی, ہدایت تھی سب لوگوں کے لیے, یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے. ولا قدر اللہ حق قدرہ من جعل له صاحبۃ وولدا, اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جس نے کہا کہ اللہ کی بیوی اور بیٹا ہے. او جعلہ سبحانہ, یا بنایا اس کو سبحانہ کو, یحل فی مخلوقاتہ, کہ وہ مخلوقات کے اندر حلول کرتا ہے. یحل فی مخلوقاتہ, یحل بھی اس کو. او نسبہ الی الفقر, یا اس کو محتاجی سے نسبت دی. وہو الغنی, حالانکہ وہ غنی ہے. الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ولم یقدرہ حق قدرہ, اور اس نے بھی قدر نہیں کی قدر کا جو حق ہے. من زعم, جس نے سمجھا, انہ لا یحیی الموتى. اب آپ نے دیکھا یہ پہلے اللہ پر ایمان, اس کی معرفت کی بات کرتے ہیں, پھر رسول کی, پھر کتاب کی, پھر اس کے بعد آخرت کی, بعث بعد الموت کی. یعنی جو ایمان نہیں لاتا وہ دراصل اللہ کی قدر نہیں کرتا. من زعم انہ لا یحیی الموتى, جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا. ولا یبعث من فی القبور, اور نہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں ان کو. ولا یجمع, اور نہ جمع کرے گا, خلقہ, اپنی مخلوق کو, لیوم, اس دن, یجازی فیہ المحسن باحسانہ, جس میں وہ محسن کو اس کے احسان کا بدلہ دے گا, جزا دے گا. والمسیء باساءتہ, اور برے کو اس کی برائی کا. وَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ فِيهِ حَقُّهُ مِنْ ظَالِمِهِ, اور وہ لے گا مظلوم کے لیے اس دن میں اس کا حق کس سے؟ ظالم سے. وَيُكْرِمُ الْمُتَحَمِّلِينَ مِنْ أَجْلِهِ الْمَشَاقِّ, اور عزت دے گا برداشت کرنے والوں کو. متحمل, تحمل کرنے والے, برداشت کرنے والے. من اجلہ, اس کی وجہ سے. المشاق, مشقت, یعنی اللہ کی خاطر جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ان کو وہ اجر دے گا اس کا. بافضل کرامتہ, سب سے زیادہ عزت والی, فضل والی کرامت. یعنی جو اللہ کی خاطر دنیا میں ذلیل کیے جاتے ہیں, اللہ ان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت عطا کرے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیں جب دین پہ ہم عمل کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, وہ مذاق اڑائیں گے, تو لوگوں کی اہانت اور لوگوں کا ذلیل کرنا کس چیز میں بدل جائے گا قیامت کے دن؟ سب سے زیادہ عزت میں. اور کیا چاہیے؟ اس لیے کتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان اس بات سے کہ لوگ میری عزت کریں, میری قدر کریں. نہیں, ڈیفینڈ کرنا اپنی جگہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینڈ نہیں کیا؟ بہت ساری وارز تھیں ڈیفینس میں, ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, بدلے کا بھی حق ہے, اجازت ہے, سب ٹھیک ہے. لیکن کیا ڈیفینڈ کرنے میں مشقت کوئی نہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے تو ہم سب ایگو سے بھرے ہوئے, اور کوئی چھیڑے تو صحیح ہمیں کیسے پھٹیں گے, اس وقت ہمارا سارا اخلاق دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. لیکن اللہ کی خاطر, مثلاً اگر آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کو باتیں سننی پڑیں گی, تو آپ اپنی ذات کے لیے مشقت برداشت کریں باتوں کی, یہ اللہ کی خاطر, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کے پیغام کو آگے لے جانے کے لیے. اب مثلا یہاں اس وقت جو آپ بیٹھے ہو مشقت برداشت کر رہے ہیں نا, سمیت میرے صبح کا ناشتہ کیا ہوا اور بھوک لگ رہی. کل روزہ تھا تو کوئی بھوک کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ روزہ تھا نا اللہ کے لیے. آج نہیں رکھا تو آج لگتا ہے کچھ کھایا کیوں نہیں, لیکن کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ اللہ کی خاطر مشقت برداشت کر رہے ہیں نا, یا کسی اور خاطر کر رہے ہیں؟ اس وقت تو نہ ہمیں کوئی نمبر ملنے ہیں, نہ کوئی سرٹیفکیٹ اس کا ملنا ہے, نہ ہی کچھ اور ملنا ہے, اور نہ کھانا بھی نہیں ملنا پھر جائے. تو یہ جو کوئی بھی چیز جب خالص نیت سے اللہ کی خاطر آپ مشقت برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ احسن ترین طریقے سے عطا کرے گا. وہ دونوں چیزیں ہیں, ایک طرف مشقت بھی ہے اور ایک طرف انجوائمنٹ بھی ہے. وہ تو اس کے اندر ہی راحت ہے. دیکھیے اس دن پہلے بھی بات میں نے کی تھی نا
کہ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو. نماز بھی اپنی نفس کے سرور کے لیے نہ پڑھیں, اللہ کی عبادت کے لیے کریں, لیکن وہ انسٹنٹ ریوارڈ دیتا ہے تو سرور داخل کر دیتا ہے آپ کے اندر. اب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں, ہم پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اس کی بات سمجھنے کے لیے, علم کے لیے, معرفت کے لیے, لیکن اس کے بدلے میں انجوائمنٹ بھی مل جاتی ہے ہمیں. دو راستے ہیں, یعنی ایک یہ کہ انجوائمنٹ کے لیے آپ عبادت کریں, ایک یہ کہ عبادت سے انجوائمنٹ حاصل کریں. کہ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میری جنت میرے دل میں ہے, یعنی وہ نعیم اور نعمت اور راحت ہے میرے اندر ہے. اگر میری دشمن مجھے قید کر دیں گے تو وہ میرے لیے خلوت ہے, اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا. تو کسی کو اپنے محبوب سے بات کر کے جتنا لطف آتا ہے اس سے بڑا کوئی مزہ نہیں. تو لیکن اللہ سے بات کر کے مزہ اسی کو آئے گا جو اللہ کو محبوب بنائے گا. اور ان کو تو ظاہر محبت تھی, تو کہتے ہیں شکر ہے سب پرے ہوں گے تو میں جیل میں اللہ سے باتیں کروں گا یا اللہ کی عبادت اور اچھے سے کروں گا, تو اس کو انجوائے کروں گا نا. اچھا ایک آپ دیکھیے, اس کو آپ بھی کبھی کبھی فیل کر سکتے. ایک وہ نماز ہوتی ہے جو رش میں پڑھتے ہیں, آپ کلاس میں جانا جلدی کرو, اور ایک وہ ہے کہ چھٹی کے دن پڑھتے, کہیں نہیں جانا, نہ کسی نے آنا, نہ دروازہ کٹکھٹانا, نہ کچھ, آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, یا صبح کے وقت جیسے کوئی نہ ہو, اس کا اور مزہ ہے نا. تو یہ خلوت ہے. اچھا اگر وہ مجھے ملک سے نکال دے تو میری سیاحت ہے, سیر کروں گا, نئے علاقے دیکھوں گا, میرے دشمن کیا بگاڑے. اور اگر مجھے قتل کر دے تو شہادت ہے, جنت میں چلا جاؤں گا. کیا کریں گے کوئی میرا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے انجوائمنٹ اور اللہ کو پانے کا لطف. وہ کہتے ہیں نا کہ ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو وہ جو مزہ چکھنا ہے اور لطف اٹھانا ہے وہ حقیقی ایمان کے اندر ہی ہے, اس یقین میں, اس ٹرسٹ میں, اس توکل میں. اور اگر وہ نہیں تو کسی چیز کا مزہ نہیں, دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ملتا. جو یہ نقطہ نہیں سمجھتا نا کہ اس میں اجر ہے, کہ کانٹا بھی چبھے گا تو اجر ہے, جو یہ نقطہ نہیں سمجھتا نا وہ پھر صبر بھی نہیں کر سکتا نیکی کے کام پر. یاد رکھیں اگر آپ کو اللہ کا قرب محسوس نہیں ہوتا نا تو یقیناً راستے میں کئی پردے حائل ہیں آپ کے اور رب کے. گنیے وہ پردے کس چیز کے, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اور رب کے بیچ میں حائل ہیں. کہ آپ کو نہ نماز میں لطف آتا ہے اور نہ آپ کو قرآن میں لطف آتا ہے, اور نہ آپ کو تنہائی میں سکون ملتا ہے, اور نہ آپ کو جلوت میں کہیں کوئی لطف آتا ہے. کیوں؟ آپ کو باقاعدہ وہ پردے نظر آئیں گے, ایک ایک کر کے ہٹا دیجئے. اور انت عبد اللہ کا انا کا تراہ, وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا, وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور اس پر زیادہ آسان ہے, اور اسی کے لیے ہے المثل الاعلی, بلند ترین مثال آسمان اور زمین میں, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وَلَمْ يُقَدِّرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَعَصَاهُ, اور اس نے بھی اس کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا جس پر اس کا حکم ہلکا ہو. ہلکا ہو یعنی اللہ کے حکم کو وہ ایسے معمولی لیتا ہے. He takes his commandments very lightly. بس ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فَعَصَاهُ, پھر وہ اس کی نافرمانی کر دیتا ہے, یعنی doesn't take seriously, therefore he disobeys. وَهَانَ عَلَيْهِ نَهْيَهُ فَارْتَكَبَهُ, اور اس کی منع کی ہوئی چیز کو وہ ہلکا جانتا ہے تو اس کا ارتکاب کر لیتا ہے, حرام کاموں کا. وَهَانَ عَلَيْهِ حَقُّ فَضَيَّعَهُ, اس کا حق معمولی سمجھتا ہے, یعنی اللہ کا حق جو بندوں پہ وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے, حق ادا ہی نہیں کرتا. وَهَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ, اللہ کے ذکر کو معمولی سمجھتا ہے. فَأَهْمَلَهُ, تو وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے, بھلا دیتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اس کو یاد ہی نہیں. وَغَفَلَ قَلْبُهُ, اس کا دل غافل ہو گیا, عنہ, اس سے. فلم يذكره, اسی لیے تو اس نے اس کو یاد نہیں کیا. دل میں اور اس کے بیچ میں پردہ آ گیا نا, تو اللہ کی یاد بھول گئی. وَكَانَ هَوَاهُ آثَرُ عِندَهُ مِن طَلَبِ رِضَاهُ, وَكَانَ هَوَاهُ, اور ہے اس کی خواہش, آثَرُ, زیادہ, مرجح, ترجیح دی ہوئی, preferred, عندہ, اس کے ہاں, من طلب رضاہ, اس کی رضا کی طلب سے, یعنی اللہ کی رضا طلب کرنے سے بڑھ کر کس چیز کی طلب اس کے اندر زیادہ, اس کی خواہش, جس چیز میں اس کی خواہش ہے. وطاعت المخلوق عندہ اہم من طاعتہ, اور مخلوق کی اطاعت اس کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کی اطاعت سے. یستخف بنظر اللہ الیہ واطلاعہ علیہ وہو فی قبضتہ, استغفر اللہ, ہلکا جانتا ہے اللہ کی نظر کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. واطلاعہ علیہ, اور اس کے مطلع ہونے کو, وہو فی قبضتہ, حالانکہ وہ اللہ کی مٹھی میں, اس کے قبضے میں ہے. وَنَاصِيَتُهُ بِيَدِهِ, اور اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَيُعَظِّمُ نَظَرَ الْمَخْلُوقِ إِلَيْهِ,
مخلوق کی نظر کو زیادہ بڑا جانتا ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ بِكُلِّ جَوَارِحِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کی اطلاع اس کے سارے جوارح، لمبس پر اور اس کے دل پر. یعنی اللہ تو بندے کے دل کا حال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف ظاہر نہیں. بندے تو صرف ہمارا ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ظاہر اور باطن دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر بھی ہم اللہ کی نظر کو معمولی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نظر کو بڑا سمجھتے ہیں. کس قدر حیرت کی بات ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ عام روزمرہ زندگی کی باتوں سے کہ نا، ہم لوگوں کی باتیں کرنے میں کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، لوگوں کا ذکر کر کے کتنے خوش ہوتے ہیں، یا ہماری پسند کے کسی شخص کا یا کسی چیز کا، کوئی کھانے کا، کوئی پہننے کا کوئی ذکر کر دے تو ہمارے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں اور ہم پوری قوت جوش جذبے سے اس میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور جس سبجیکٹ میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بیٹھے ہوتے ہیں چپ کر کے، بس ٹھیک ہے، نیند آ جاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں نا. تو جس چیز کو جانتے نہیں اس میں انٹرسٹ کیا ہوگا. میں یہ کہتی ہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہمارا وجود کیوں نہیں خوش ہوتا کہ اٹھو نماز، اللہ سے ملاقات. ہم بوجھل قدموں اٹھتے ہیں، اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں. تو یہ جہالت ہے نا، یہ جہالت ہے. جہالت سب مصیبتوں کا مرکز ہے. جس چیز کی جہالت ہوگی اسی طرح ہمارا ریاکشن ہوگا. ما لکم لا ترجون للہ، کیا ہے تم کو اللہ کے لیے کسی وقار کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں کئی اتوار میں پیدا کیا. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے 7 آسمان کس طرح تہ بتہ پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چمکتا چراغ. یعنی اللہ کی قدر کرنی ہے تو کیا کرو، کائنات پہ غور کرو. آپ اگر واقعی غور کریں نا، سورج کیسے کام کرتا ہے، سورج کا سائز کیا ہے اور اس میں کس طرح مسلسل آگ جل رہی، آپ یقیناً جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے اندر ایک رونگٹے کھڑے ہوتے جائیں گے. اتنی بڑی چیز اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی، اور پھر اس سے بھی بڑی اور چیزیں. تو ایک دم آپ کے اندر اللہ کی عظمت آئے گی. وما قدر اللہ حق قدرہ من یستحی من الناس ولا یستحی من اللہ. اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جو لوگوں سے تو شرماتا ہے لیکن اللہ سے نہیں شرماتا. فَيَسْكُنُ فِي أَرْضِهِ وَيَأْكُلُ مِن رِزْقِهِ وَيُبَارِزُهُ بِالْمَعَاصِي لَيْلًا وَنَهَارًا. اسی کی زمین پہ رہتا ہے، اسی کا رزق کھاتا ہے اور رات دن نافرمانیوں کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے. یبارز یعنی مقابلہ کرتا ہے یا سامنے آتا ہے. سب کچھ اسی سے لے کے اسی کی نافرمانی. کتنی عجیب بات ہے گناہ کرتے وقت شرمانا. جیسے ہم کسی انسان کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے کہ یہ کیا کہے گا، تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ کیسی ہوں میں. تو اس لیے بندوں سے ڈرنا چاہیے. یہ من گڑت بات ہے. کس نے کہا کہ بندے نہیں معاف کرتے؟ تو اس لیے بندوں سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ سے معافی کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس پھر اگر وہ بھی تمہیں نہ کرے؟ یغفر لمن یشاء. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کیوں نہیں معاف کرتا اللہ. کہتے ہیں نا اللہ جسے چاہے معاف کرے. تو کہتے ہیں اچھا ہمیں بھلا کیوں نہ کرے گا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.